اچھا دوستوں، تو آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تھامس رابرٹ میلتھوس کے بارے میں. سو میلتھوس از اگینسٹ دی ایڈوکیٹس فار دا پرفیکٹیبلٹی آف مین. دو لوگوں کے خلاف وہ بیسکلی لکھ رہا ہے. ایک کا نام ہے گاڈون اور دوسرے کا نام ہے کانڈرسیٹ. ان کے خلاف بیسکلی اس کا پورا مضمون ہے. ہی ڈزنٹ لائک واٹ دے ہیو ٹو سے. تو یہ کون تھے ولیم گاڈون اور کانڈرسیٹ مارکی ڈے کانڈرسیٹ؟ یہ کون لوگ تھے؟ ولیم گاڈون 1756 سے 1836 ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگلش جورسٹ، پولیٹیکل فلاسفر، ایجوکیشنلسٹ، ناولسٹ، ہسٹورین اور بایوگرافر ہے. آف کورس یہ ایسے لوگ ہیں سارے جنہوں نے کوئی ایک آدھ کام تو زندگی میں کرنا نہیں ہوتا. اگر کرنے ہوتے ہیں تو کئی کام کرنے ہوتے ہیں، 5-6 مختلف کام کرنے ہوتے ہیں. سو obviously a very great mind and considered one of the first exponents both of utilitarianism as well as of anarchism. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو شاید ایک دلچسپ یا عجیب سی بات لگے کہ یوٹیلیٹیرینزم سے اینارکسٹ کنکلوژنس بھی نکالی جا سکتی ہیں، سوشلسٹ کنکلوژنس بھی نکالی جا سکتی ہیں، اور لوگوں نے نکالی. ہی از آلسو دا ہسبینڈ آف میری والسٹن کرافٹ، جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. شی از دا گریٹ فیمنسٹ رائٹر، آئیکن ایکسیٹرا. فادر آف میری شیلی who wrote the famous book Frankenstein, and father-in-law of Percy Shelley, who of course also was a great poet in his own right, a radical revolutionary sort of poet. So پوری فیملی ریڈیکلس کی تھی، انقلابی قسم کے لوگوں کی تھی، unconventional قسم کے لوگوں کی تھی, and he had a very big influence. So his idea was of political justice. For him, political justice is the adoption of any principle of morality and truth into the practice of a community. For him, monarchy was a species of government unavoidably corrupt. یہ مونارکی نے تو ہمیشہ کرپٹ ہونا ہی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اور بھی زیادہ ریڈیکل ہوتا چلا گیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ بائی اٹس ویری نیچر کاؤنٹر ایکٹس دی امپروومنٹ آف اوریجنل مائنڈ. کریٹیو اور اوریجنل مائنڈ کو تباہ کرنے کا جو بیسٹ طریقہ وہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا از ٹیریبل فار دا ڈیولپمنٹ آف دی انٹلیکٹ اینڈ سو آن. دوسرا is Marquis de Condorcet, one of the leaders of the French Revolution in fact, and although French Revolution میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ تھے اور they spoke about the equality of rights and fraternity of man etc, مگر اس میں بہت سارے جو تھے اس میں ڈنڈی کرا جاتے تھے. جب وہ ایکوالٹی کی بات کرتے تھے اس کے اندر وہ ٹوسانٹ کو یا بلیکس کو یا سلیوز کو شامل نہیں کرتے تھے، افریقن پاپولیشن کو شامل نہیں کرتے تھے. یا اگر ایکوالٹی آف مین کی بات کرتے تھے تو they literally meant equality of man, اس میں وومن کو شامل نہیں کرتے تھے. But Condorcet was not one of those people. He stood very unequivocally for the equal rights for women and for people of all races. اس کی کتاب تھی Reflections on Negro Slavery, in which he denounced slavery. اور اس کتاب کے نتیجے میں جو اس زمانے کی بلیک سوسائٹی تھی، سوسائٹی فار بلیک ایمانسپیشن، انہوں نے اس کو اپنا پریزیڈنٹ بھی بنایا کہ بھئی یہ بڑا زبردست آدمی، اس نے بڑی ایسی کتاب لکھی ہے، ہماری حمایت میں اچھی کتاب لکھی ہے. پھر وولٹیئر کا وہ بڑا سپورٹر تھا. وایا ڈے وولٹیئر میں وہ لکھتا ہے کہ وولٹیئر نے جو چرچ کے خلاف اپوزیشن کی وہ بالکل ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. سو یو کین امیجن کہ یہ ریشنلسٹ فگرز ہیں دونوں، گورنمنٹ بھی اور کانڈرسیٹ بھی، دونوں انلائٹنمنٹ پرو انلائٹنمنٹ فگرز ہیں بڑے اسٹرانگلی. پھر 1795 میں اس نے کتاب لکھی اسکیچ فار ہسٹوریکل پکچر آف دا پروگرس آف دا ہیومن مائنڈ، جس میں اٹ ڈیلٹ ود پرفیکٹنگ دا ہیومن مائنڈ اینڈ اینالائزنگ انٹلیکچوئل ہسٹری بیسڈ آن سوشل ارتھمیٹک. یعنی کہ سائنس کو، ارتھمیٹک کو، اسٹیٹسٹکس کو، ڈیٹا کو یہ لوگ استعمال کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے کہ بھی ناٹ اونلی ٹو انڈرسٹینڈ سوسائٹی بٹ ایون آلسو ٹو فکس اٹ، ٹو کریکٹ اٹ اینڈ سو آن. سو یو کین سی کہ دونوں گاڈون اور کانڈرسیٹ جو ہیں وہ آر آن دا لیفٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم اپنے زمانے کے ہیں. تو liberals basically, they are not socialists as such. They can be, one of them is certainly an anarchist. That immediately places him on the far left of the political spectrum. مگر ابھی anarchism اتنا radical نہیں ہوتا جتنا بعد میں جا کے بڑھتا چلا جاتا ہے اور radical ہوتا چلا جاتا ہے. But بہرحال they are the radicals of their period and they believe very strongly کہ science اور rationality, rational ideas, rational philosophy, enlightenment values، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں، خاص طور پہ غربت ہے، اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. بلیکس کو رائٹ نہیں دیے جاتے، وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. سلیوری ختم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اپنے زمانے کے ریڈیکلز ہیں. مگر آبویسلی میلتھوس کو بالکل یہ پسند نہیں ہے. ذرا کانڈرسیٹ کی تھوڑی سی اور کوٹیشنز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے there does not exist any religious system or supernatural extravagance which is not founded on an ignorance of the laws of nature. یعنی کہ ادھر تو اس نے پھڑکا کے رکھ دیا تقریباً سارے ریلیجنس کو ہی کہ بھئی یہ تو لاز آف نیچر کو جانتے ہی نہیں ہیں.
پھر کہتا ہے the ancient laws of nearly every nation are nothing more than offenses against justice by the powerful and violations of the rights of all for the interests of the few. جو جتنے پرانے قوانین ہیں یہ صرف ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے حق میں بنے تھے اور زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے محروم ہی کیا. کہتا ہے all phenomena are equally susceptible of being calculated and all that is necessary to reduce the whole of nature to laws similar to those which Newton discovered with the aid of the calculus is to have a sufficient number of observations and a mathematics that is complex enough. یعنی دنیا کو میتھمیٹکس سے کیلکولس سے سمجھا جا سکتا ہے, صرف آپ کی آبزرویشنز بڑی ہونی چاہیے, آپ کی کیلکولیشن نوانسڈ ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, مگر through the use of science, data, mathematics, statistics, etc., you can understand the world and you can then devise ways to make it a better world, etc. The time will come when the sun will shine only on free men who know no other master but their reason. تو ایک وقت ایسا آئے گا حکومتیں ساری ختم ہو جائیں گی اور صرف عقل اور کی قوت جو ہے وہ اختیار رکھے گی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. So this of course is very much the promise of the enlightenment کہ reason will come to rule the world and that reason will fix the problems of the world. آج کل ہم ایک ایسے پیریڈ آف ہسٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ reason جو ہے وہ تو ہے ہی بذات خود ایک بڑی غلط چیز ہے. دو چیزیں جو انسان چھوڑ نہیں سکتا, ایک ہے کھانا پینا اور دوسرا ہے سیکس. The first is necessary for existence, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, ایک انڈیویجول انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اور دوسرا is sex. Without the passion between the sexes, it is obviously impossible for human species to continue to exist. انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا if we don't have children and so on and so forth. So both these things are the basis of life. اور یہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بری بات تو نہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ نیچرل چیزیں ہیں, اس کے بغیر قدرتی اعتبار سے life is unsustainable. Okay, you accept this, everybody should accept this, he says. Now what happens is کہ یہ جو perfectibility سوسائٹی کے اندر کرنے کا تصور ہے ان لیفٹ ونگ لوگوں کا, کانڈرسیٹ کا اور گورنمنٹ وغیرہ جیسے لوگوں کا, اس میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ کہتا ہے اس پرابلم کو اور لوگوں نے بھی الیبوریٹ کیا ہے, ایڈم اسمتھ کا بھی وہ نام لیتا ہے, والیس کا نام لیتا ہے اور لوگوں کا نام لیتا ہے, مگر کہتا ہے انہوں نے تھوڑا بہت اس پہ بات چیت کی ہے. میں اس پہ ذرا نا تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ دنیا جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو سکتی. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے the power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man. کھانا ایک طرف اور دوسری طرف سیکس ہے, تو جو ریپروڈکشن ہے وہ زیادہ تیزی سے ہوگی اور جو کھانے کی پروڈکشن ہے وہ کم تیزی سے ہوگی. پاپولیشن unchecked increases in a geometrical ratio. جیومیٹریکل ریشیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی. 2 into 2 is 4, 4 into 4 ہوگا which is 16, 16 into 16 ہوگا which is 32 and so on. اس کو ہم کہیں گے جیومیٹرک ریشیو. ٹھیک ہے. And what about food? Subsistence increases only in an arithmetic ratio. ٹھیک ہے کہ 1 سے 2 ہوگا, 2 سے 3 ہوگا, 3 ہوگا, 3 سے 4 ہوگا, 4 سے وغیرہ وغیرہ. Right? You get the picture. This implies a strong and constantly operating check on population from the difficulty of subsistence. یعنی کہ پاپولیشن ہمیشہ, آبادی جو ہے ہمیشہ کھانے پینے اور کیا کہنا چاہیے اکنامک ریسورسز سے آگے بڑھ جائے گی, اور they will be poverty, there will be want, there will be subsistence جو ہے وہ مشکل سے پوری ہوگی. This is an insurmountable difficulty in the way to the perfectibility of society. سماج ٹھیک نہیں ہو سکتا, اپنے یوٹوپین خیالات کو نکال دو. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے گرو کرے گی. اٹس ناٹ اے کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ ایٹ آل. بہت ہی آسان آرگیومنٹ ہے. 2 سیکنڈ کے اندر, ایک جملے کے اندر پوری آرگیومنٹ جو ختم ہو جاتی ہے کہ پاپولیشن گروز ایٹ اے جیومیٹرک ریشیو اینڈ فوڈ گروز ایٹ این ارتھمیٹک ریشیو. بس اتنی اس کی آرگیومنٹ ایک جملے کی مار ہے. فار ایگزامپل دا پاپولیشن آف دی آئلینڈ, یا امریکہ کی ایگزامپل دیتا ہے, کہتا ہے از کمپیوٹیڈ ٹو بی اباؤٹ 7 ملین. لیٹ سے کہ ایک آئلینڈ ہے, اس کی پاپولیشن ہے 7 ملین, روڈ آئلینڈ یا جو بھی. اینڈ وی ول سپوز دا پریزنٹ پروڈیوس ایکول ٹو دا سپورٹ آف سچ اے نمبر, کہ 7 ملین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور 7 ملین کے لیے وہاں پہ کھانا ہے. ان دا فرسٹ 25 ایئرز دا پاپولیشن وڈ بی 14 ملین, ڈبل ہو جائے گی 25 ایئرز میں. وہ کہتا ہے 25 سال میں پاپولیشن ڈبل ہو جاتی ہے. The means of subsistence would be equal to this increase. اور کھانا بھی arithmetic ratio میں بڑھ رہا ہے, تو کھانا بھی جو ہے let's say کہ ڈبل ہو گیا ہے. In the next 25 years however, the population would be 28 million and the means of subsistence only equal to the support of 21 millions. In the next period the population would be 56 million and the means of subsistence just sufficient for half that number. And at the conclusion of the first century the population would be 112 million and the means of subsistence only equal to the support of 35 millions, which would leave a population
of 77 million totally unprovided for. यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी और खाना जो है वो नहीं बढ़ेगा. रेशियो देख लो, कहता है the human species would increase in the ratio of, for example, 1 goes to 2 डबल हो गया, 2 goes to 4 डबल हो गया, 4 डबल हो गया 8, 8 डबल हुआ 16, 16 डबल हुआ 32, 32 के बाद 64, 128 to 56. ये रैम की बात नहीं हो रही, लोगों की बात हो रही है 512 and so on. ठीक है. और what happens to people, subsistence के साथ क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से वो बढ़ेगा. सो यू कैन ग्राफ इट, के ग्राफ में वो यूँ लीनियर ग्रो कर रही है अरिथमेटिक रेशियो, और पॉपुलेशन जो है जियोमेट्रिक रेशियो की तरह इस तरह से और तेज़ी से ग्रो कर रही है. In the 2 centuries and a quarter, the population would be the means of subsistence as 512 to 10. 2 centuries के अंदर population जो है 512 गुना होगी और वो 10 गुना बढ़ेगी, खाना सिर्फ 10 गुना बढ़ेगा. In 3 centuries 4096 to 13, and in 2000 years the difference would be almost incalculable. ठीक है, थोड़ी सी मैथ उसने लगा के आपको समझाने की कोशिश की है कि भी खाना जो है मुकने लगा है और लोग भूखे मरेंगे ही मरेंगे. अब पॉपुलेशन के बारे में क्या किया जाए, समझ आ गई आपको कि अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक रेशियो है. इससे क्या होगा, एवरेज पर कैपिटा इनकम्स वुड थस स्ट्रांगली टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स द मिनिमम ऑफ सब्सिस्टेंस लेवल. सो एवरेज रेट जो है लोगों का वो मिनिमम हो जाएगा और बहुत ही लो होगा. तो रीजन आस्क्स मैन whether he may not bring beings into the world for whom he cannot provide the means of subsistence. यानी कि आपकी रीज़न से आपको सोचना चाहिए कि जब खाने पीने का इतना है ही नहीं, पालने पोसने के लिए खाना है ही नहीं, तो फिर क्यों लोगों को पैदा किया जाता है. इसका रिजल्ट क्या होता है, वो कहता है जी पॉवर्टी इज़ अ नेचुरल चेक ऑन पॉपुलेशन. इसका रिजल्ट ये होता है कि पॉवर्टी फैलती है, और जब पॉवर्टी फैलती है बच्चों को खाना नहीं मिलता, बच्चे भूखे मरते हैं, उसी से पॉपुलेशन जो है वो पीछे हटती है, उसी से पॉपुलेशन चेक होती है. डिस्ट्रेस ऑफ सम ऑफ द लोअर क्लासेस बाय विच दे आर डिसेबल्ड from giving the proper food and attention to their children act as a positive check to the natural increase of population. जब वो डिस्ट्रेस में आते हैं, जब वो भूखे मरते हैं, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है. जब आप देखते हैं लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं खुदा के वास्ते मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए दे दो, तो आप ये जब मैल्थूस को आपने पढ़ लिया होगा तो आप ये समझेंगे कि ये तो किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है, इस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है कि इन्होंने बच्चे ज़्यादा पैदा किए, इसीलिए इनके हालात इतने ख़राब हैं. ये तो नेचुरल है, ये तो इनेविटेबल है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता. कहता है फॉर एग्जांपल जो थोड़े अमीर लोग हैं, बेटर ऑफ लोग हैं, द सन्स ऑफ tradesmen and farmers are exhorted not to marry and generally find it necessary to pursue this advice till they are settled in some business or farm that may enable them to support a family. You know, जो थोड़े अमीर तबके के लोग हैं वो कहते हैं कि पुत्र, आपको भी कहा होगा कि पुत्र पहले को नौकरी शौकरी हासिल कर लो, जब नौकरी वगैरह हासिल कर लोगे, अपने आप को सेटअप कर लोगे, तो फिर शादी कर लेना. ठीक है, तो ये अक्सर एक नुक्ता नज़र है कि भाई अपने आप को, एटलीस्ट मर्दों में तो है, आई डोंट नो अगर ख़वातीन को तो नहीं कहते होंगे, बेटियों को तो नहीं कहते होंगे, मगर लड़कों को तो हमेशा कहते हैं कि यार को अपने पैरों पे खड़े हो तो फिर तेरा को ब्याह भी कराएं. दिस इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ टिपिकल डायलॉग दैट यू गेट फ्रॉम देसी पेरेंट्स के पैरों पे खड़े हो तेरा ब्याह कराएं. ठीक है ना. सो वो मैल्थूस भी यही कह रहा है कि ये आम बात है amongst the sons of tradesmen and farmers. Working class में men know he would have to submit to quote harder fare and harder labor for the sake of living with the woman that he loves. मतलब वर्किंग क्लास में भी लोग जानते हैं कि अगर ब्याह करना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बीवी को भी कभी ख्याल रखना पड़ेगा, कमाना ज़्यादा पड़ेगा, पहले से बेहतर कमाना पड़ेगा, और उसके बगैर जो है ये नहीं मुमकिन होगा. The servants who live in gentlemen's families are better off than other laborers, he thinks. But their only refuge seems to be a miserable ale house. Ale house कहते हैं कि जहाँ पे आप शराब पीते हैं, शराब खाने में बैठे रहते हैं, which certainly offers no very enchanting prospect of a happy evening to their lives. तो वो जो है ना, वो भी शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हर वक्त शराब खाने में बैठे होते हैं वगैरह वगैरह. तो इस तरह करके जो है शादी जो है उससे अगर बचा रहे इंसान, तो उनके मुताबिक मैल्थूस के मुताबिक जो है ना मामला बेहतर रहता है. तो मैल्थूस ये कहता है कि लेट शादी करना अच्छी बात है क्योंकि उससे कम बच्चे पैदा होंगे, और जब कम बच्चे पैदा होंगे तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम हल होगा. ठीक है. सो कहता है मगर मजदूर जो है ना ये सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं इस बात को, समझते ही नहीं इस बात को. द पॉजिटिव चेक टू पॉपुलेशन बाय विच आई मीन the check that represses an increase which has already begun is confined chiefly though not perhaps solely to the lowest orders of society. यानी कि जो गुर्बत है ना वो गरीबों में ज़्यादा फैलती है, और वहाँ पे पॉजिटिव चेक ज़्यादा स्ट्रांगली आपको नज़र आता है. एक है कि आपने खुद पॉपुलेशन चेक कर लिया, आपने लेट शादी की, और दूसरा ये है कि आपने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, और अब क्या आएगा, जो नेचुरल प्रेशर है
positive pressure जिसको वो कहता है, whether that's why their children are stunted or die. वो कहता है इसीलिए वो 14 साल का बच्चा होता है, आप पूछते हैं उससे कितनी तुम्हारी उम्र है, असल में उसकी उम्र 18 साल होती है, बिकॉज उसकी न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं होती, उसकी बॉडी नहीं ग्रो करती. मैल्थूस कहता है मजदूर सुनते नहीं हैं, बच्चे पैदा करते जाते हैं और इसीलिए उनके बच्चे जो हैं स्टंटेड है. यानी कि ये कैपिटलिज्म की वजह से नहीं है मेरे दोस्त, ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं है, ये गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, सीधी सी बात है. ठीक है. और व्हाट अबाउट चैरिटी, अगर हम उनको कुछ खिला पिला दें तो मामला ठीक नहीं हो जाएगा. तो कहता है नहीं, चैरिटी विल स्प्रेड द जनरल ईवल ओवर अ मच लार्जर सरफेस. जितना आप गरीबों का भला करेंगे उतना ये मामला जो है और ज़्यादा फैलता चला जाएगा. वो कैसे? मोस्ट ऑफ द मनी कहता है पहले इज़ यूज बाय करप्ट ऑफिशियल्स. ठीक है, वो तो एम्बेजल हो जाता है, मगर जब वो पैसा गरीबों तक जाता भी है, इट डज़ नॉट इम्प्रूव देयर लाइफ एट ऑल. व्हाई नॉट? फॉर एग्जाम्पल कहता है द ट्रांसफर ऑफ 3 shillings and 6 pence a day to every laborer would not increase the quantity of meat in the country. ठीक है, अगर मैं लोगों को पैसे पकड़ा दूं मगर मीट ना बढ़े तो क्या होगा? पैसे बढ़ जाएंगे और जो सप्लाई ऑफ मीट है वो बढ़ेगा नहीं, तो प्राइस ऑफ मीट जो है वो बढ़ जाएगी, मगर और कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा. देयर इज़ नॉट एट प्रेजेंट इनफ फॉर ऑल टू हैव अ डिसेंट शेयर. इतनी पैदावार ही नहीं है, आप लोगों को पैसे पकड़ा देंगे, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी मगर और कुछ नहीं होगा. ओनली द प्राइस विल गो अप एंड इट वोंट रेज द प्राइस, it won't raise the raised price will not increase production. ज़्यादा तौर पे कोई इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ जैसा बंदा कहेगा कि जी जब प्राइस बढ़ जाएगी तो इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी. कहता नहीं, ऐसे नहीं होगा. द spur that these fancied riches would give to the population would more than counterbalance it, and the increased production would be divided amongst a more proportionally increased number of people. जैसे ही उससे पहले कि आपकी रिसोर्सेज बढ़े, क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो जितना कुछ बढ़ना है रिसोर्सेज ने, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ के इट विल ईट अवे एट द थिंग. गरीबों को आप पैसे देंगे, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि बच्चे ज़्यादा वो पैदा कर देंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. द रिजल्ट विल बी दैट थिंग्स विल बी इवन वर्स देन बिफोर. सो द रिच माइट बिकम पुअर and some of the poor rich, but a part of society must necessarily feel a difficulty of living, and this difficulty will naturally fall on the least fortunate members. तो हाँ, अमीर हो, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ अमीर लोग गरीब हो जाएंगे, मगर सोसाइटी के पास बेसिकली रिसोर्सेज ही कम है, लोग बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो किसी ना किसी ने जो है ना वो गुर्बत देखनी ही है. जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं वो गुर्बत देखेंगे ही देखेंगे हर सोसाइटी में. ये किस्म का नेचुरल लॉ है. मिस्टर गॉडविन एंड मिस्टर कॉन्डेसेट जो दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि योर यूटोपियन, ये हो ही नहीं सकता. Charity, in fact, he says, takes away from other people. जो ज़्यादा डिजर्विंग है उनसे आप छीन लेते हैं. I cannot, by means of money, raise a poor man and enable him to live much better than he did before without proportionally depressing others in the same time. अगर मैं पैसे जो है कि इस बंदे को दे देता हूँ, इसको ज़रूरत थी, ये ज़रूरतमंद था, इसको मैंने पैसे दे दिए, अब इसके पास पैसे आ गए, जो एक्चुअल काम करने वाला था उसको वो पैसे जाने थे जो, वो अब उसके पास नहीं जाएंगे. तो इनफैक्ट मैंने जो वर्थवाइल उसका यूज़ था मनी का, उससे छीन के किसी और को दे दिया. कहता है इफ़ आई ओनली गिव हिम मनी सपोजिंग द प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री टू रिमेन द सेम, आई गिव हिम अ टाइटल टू अ लार्जर शेयर ऑफ दैट प्रोड्यूस देन फॉर्मली. बेसिकली अगर मैंने पैसे दे दिए तो पहले से ज़्यादा शेयर आप जो टोटल सोसाइटी के अंदर पैदावार है वो आप ले सकते हैं. अब वो पहले से ज़्यादा शेयर आप ले रहे हैं, जो कुल पैदावार है उसमें तो तब्दीली आई नहीं है, तो अगर आपका शेयर थोड़ा सा बढ़ गया है तो बाकियों का शेयर थोड़ा सा कम हो गया है उतने ही हिसाब से. विच शेयर ही कैनॉट रिसीव विदाउट डिमिनिशिंग द शेयर ऑफ अदर्स. पाए जो है, साइज से तो पाए चेंज नहीं हुआ, तो अगर मैंने इसका स्लाइस बढ़ा दिया है या इसको एक स्लाइस दे दिया है तो हम बाकी जो है अब एक स्लाइस कम खाएंगे, यही उसका रिजल्ट निकलेगा. सो देयरफॉर चैरिटी जो है वो इनफैक्ट कहता है गरीबों के हालात और भी ख़राब कर देती है. 2 वजूहत हैं इसकी. फर्स्टली इट इंक्रीजेस पॉपुलेशन विदाउट इंक्रीजिंग फूड. आप उनको पैसे देते हैं, वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, फ़ायदा ही कोई नहीं होता. सेकंड, इट टेक्स अवे फ्रॉम द मोर इंडस्ट्रियस एंड मोर वर्दी मेंबर्स एंड थस इन द सेम मैनर फोर्सेस मोर टू बिकम डिपेंडेंट. ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं और जो वर्दी मेंबर्स हैं, जो काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, उनसे आपने एक तरह से शेयर टेक अवे करके उनको दे दिया जो काम नहीं कर रहे और जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं. तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले कहता है टोटल एबोलिशन ऑफ ऑल चैरिटी. उसको पैरिश लॉज कहते थे उस जमाने के अंदर, या पोर हाउसेस कहते थे. कहता है ख़त्म कर दो,
کوئی چیریٹی دینے کی ضرورت نہیں, کوئی غریب بندہ سسکیاں لے کے تمہارے سامنے مر رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے پوسے دینے کی. پریمیمز گیون ٹو کلٹیویٹ فریش لینڈ, آپ انسینٹیوز دیں لوگوں کو کہ وہ فریش لینڈ کلٹیویٹ کریں. اینڈ اسٹیبلش ورک ہاؤسز ٹو گیٹ ریلیف, یو ہیو ٹو لیو اینڈ ورک ان ہوم لیس شیلٹر, نو ریلیف ٹو پیپل لیونگ ان دیئر اون ہومس. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ورک ہاؤس, یہ کیا چیز تھی, یہ پیرش لا سے بڑی مختلف تھی. جب انفیکٹ ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کیا. So this is best for the poor, he says. Abolition of all the present parish laws seem to be the best calculated to increase the massive happiness amongst the common people of England. سب چیریٹی جو ہے وہ بند کر دی جائے. To prevent the recurrence of misery is alas beyond the power of man. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ غربت کو ختم کرنا یا یہ جو لوگ بیگنگ ان دا اسٹریٹس کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا, یہ انسان کی قوت میں ہی نہیں ہے, یہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. نیچرل لا ہے اس کی, اس کیپیبل, اس کا ایک لاجک ہے ارتھمیٹک اینڈ جیومیٹرک پروپورشنز میں, اس کا ایک میتھمیٹیکل لاجک ہے, اسے چینج ہی نہیں ہو سکتا. In the vain endeavor to attain what in the nature of things is impossible, we now sacrifice not only possible but certain benefits. تو یہ یوٹوپین قسم کا خیال کچھ سوشلسٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں, لال شرٹیں پہنی ہوتی ہیں, موسیقی کر رہے ہوتے ہیں کہ غربت ختم کر دیں فیض احمد فیض کی طرح. یہ نہیں ہو سکتا. ارتھمیٹک جیومیٹرک مینس اور میتھمیٹکس یہ بتاتی کہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ پاپولیشن کو اس طرح آپ چیک نہیں کرتے تو پاپولیشن کو چیک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے. ایک تو طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں, مزری ہے کہ پاورٹی جب پیدا ہوگی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. دوسرا ہے وائس. وائس سے کیا مراد ہے؟ وائس سے مراد ہے وشس کسٹمز ود رسپیکٹ ٹو ویمن, عورتوں کے خلاف بڑے بھیانک قسم کے کسٹمز اور کلچرز وغیرہ جس کے اندر ان کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. گریٹ سٹیز جہاں پہ بڑے بڑے شہر جہاں پہ گندگی پھیلتی ہے اور پولوشن پھیلتی ہے, اس میں لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور ان ہولسم لیونگ ہوتی ہے. ان ہولسم مینوفیکچرز یعنی کہ ایسی چیزیں لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ کوالٹی کی نہیں ہوتی, پھر اس سے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں وغیرہ. لگژری, لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کھا کے پی کے ویسے ہی اپنے آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, شرابیں پی کے اور ڈرگز کر کے جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. پیسٹلنس اینڈ وار, پیسٹلنس کا مطلب ہے ڈیزیز اینڈ وار, ان چیزوں سے آبادی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ طریقے ہیں قدرت کے کہ اس نے آبادی کو کنٹرول میں لے کے آنا ہے, اسے تباہ و برباد کر دینا ہے سماج کو. فائنلی جب میلتھوس کی وفات ہوئی 1834 کے اندر تو اس کا انفلوئنس اتنا تھا, انفیکٹ میلتھوس کا بڑا انفلوئنس تھا کہ اسی کے سوچ کے تحت یہ دا پور لا امینڈمنٹ ایکٹ آف 1834 انٹروڈیوس کیا گیا. 1834 میں ہی اس کی وفات ہوئی. تو پرانے لا میں نا وہ کرسچن چیریٹی کے لاز پر وہ چلتے تھے جس کو پیرش کہتے ہیں, جس کے اندر وہ پیرشز کے اندر لوگوں کا خیال رکھتے تھے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, پیرش از کائنڈ آف لائک جو چرچ کا جو ایک ایریا تھا جس میں وہ آپریٹ کرتی ہے. تو اب انہوں نے نیو جب لا انٹروڈیوس کرایا اس میں کہا انڈر دا نیو لا آل ریلیف ٹو دا ایبل باڈیڈ ان دیئر اون ہومز واز فوربڈن. جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے اس کو ہم نے کوئی کھانا پینا نہیں کھلانا, اس کو ہم نے کوئی چیریٹی نہیں دینی. اینڈ آل ہو وش ٹو ریسیو ایڈ ہیڈ ٹو لیو ان ورک ہاؤسز, یعنی کہ ورک ہاؤس اس کو کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ گھر تھا جہاں کہ اس کو رہنا پڑے گا. اپنے بچے بھی بے شک ساتھ لے کے آئیں, جو مرضی کریں, مگر وہاں رہیں گے تو ہم ان کو کھانا کھلائیں گے. گھر پہ وہ اگر رہ رہے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے. اور وہاں پہ ان ورک ہاؤسز کے اندر ایز دا نیم سجیسٹ وہ ورک ہاؤسز تھے, ان سے وہ کام کرواتے تھے باقاعدہ. ان سے کہتے تھے اچھا یہ کھانا آپ کو فری مل رہا ہے مگر اس کے عوض آپ نے جو ہے نا یہ اسپنڈل چلائیں اور یہ کام کریں. ایک سیکنڈ. Conditions in workhouses were deliberately harsh and degrading in order to discourage the poor from relying on parish relief. So the conditions in these places was horrific in fact at that time. اور ڈیزیز وغیرہ بھی پھیل جاتی تھی, لوگ کا ستیہ ناش ہوتا تھا, بروٹل کام کرواتے تھے وہاں پہ جس طرح کوئی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے اینڈ سو آن. اور جان بوجھ کے انہوں نے یہ مشکل رکھی ہوئی تھی چیزیں کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے ڈپینڈنٹ نہ ہوں اینڈ جو چیریٹی پہ. اور آئیڈیا وہ جو ہم سنتے ہیں نا آج کل بھی بڑے سارے جو ہمارے ٹاک شوز جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جو ہمیں کہتے رہتے ہیں پک یور سیلز اپ بائی یور بوٹ اسٹریپس. ہاں سنا آپ نے یہ ایکسپریشن پک یور سیلز اپ بائی یور بوٹ اسٹریپس. آف کورس کین یو پک یور سیلز اپ بائی یور بوٹ اسٹریپس? Can you actually go up? If you pull your bootstraps, you will just break the bootstraps. It's an impossibility. But that phrase reflects the impossibility of doing this particular action of picking yourself up from your bootstraps. But Bahral, that was the idea now کہ بھائی چیریٹی ختم کر دو, ویلفیئر ختم کر دو, کیونکہ یہ تو نیچرل چیز ہے, یہ تو ہونا نہیں. You see now
that in fact even the mildest suggestion for reforms that would somehow or the other ameliorate the conditions of the poor were resisted with these kind of arguments and these kind of views strongly advocated from the elite. Malthus was, of course, a member of, very much a member of the elite. And the idea that you hear even today, that any kind of post-capitalist society is utopian, is impossible, it's a dream, it's this, it's that, it's idealistic, etc., has a long prehistory behind it. And that prehistory is that even within the framework of capitalism, to try and somehow bring relief to the poor is considered by people who follow Malthus to be in the realm of the impossible. And his only solution is let the poor starve to death. That is the only way. That is the way nature has intended for them to exist, or to not exist for that matter. And any assistance that we try to provide them will be just wasted, and so on. So that is Thomas Malthus for you.